حضور سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان تشریف لا رہے تھے، اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ کئی بادشاہوں نے پہلے یہاں پر ہندوستان پہ حملے کیے اور کوششیں، یہ راجے مہاراجاؤں کا حال تھا، ایسا سسٹم نہیں تھا الیکشن کا، سلیکشن کا، EVM کا، یہ سب معاملات نہیں تھے۔ جس کو جتنی طاقت اتنے قبضے کرتا تھا، جس کو جتنی زمین مل گئی اتنے کا وہ بادشاہ بنتا تھا۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ شہاب الدین غوری ان علاقوں کو فتح کرتے ہوئے یہاں تک آیا تھا، لیکن شکست کھا کر کے جا رہا تھا، ہار کر کے جا رہا تھا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو چند فقیروں کے ساتھ ہندوستان آ رہے تھے۔ مشکل سے 7-8 لوگوں کی جماعت تھی جو ہندوستان کی طرف آ رہی تھی۔ بیچ راستے میں بادشاہ کی فوج واپس پلٹ رہی تھی، درویشوں کی جماعت اندر آ رہی تھی، ٹکراؤ ہو گیا تو لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ مسلمان فوج ہے، مسلمان جماعت ہے، درویشوں کی پوچھو یہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے قاصد بھیجا پوچھوانے کے لیے، کوئی آیا اور حضرت غریب نواز سے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں، کدھر کا سفر ہے؟ حضرت غریب نواز نے جواب دیا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ درویشوں کی چھوٹی سی جماعت، اور بات کس بات کی کر رہے ہیں؟ یہی تو توکل اور یقین ہے جس کو اقبال نے کہا تھا، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ ہمیشہ سے اللہ رب العزت نے 313 کے ذریعے سے فتح اسلام فرمائی، اور قیصر و کسریٰ کو دھول چٹانے والی جماعتیں بھی بہت بڑی بڑی نہیں تھیں، وہی صحابہ تھے جو چند کھجوروں پر پورے دن گزارا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، جب یہ جواب ملا تو یہاں کہے لگنے لگے بادشاہ کے ہاں، فوج کے ہاں، کہ یہ دیوانوں کی جماعت ہے اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی چھوٹا بڑی بات کرے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں یہاں پر، لیکن انہوں نے جس کو چھوٹا سمجھا ہوگا وہی در حقیقت پورے ہند کا بادشاہ بھی تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہماری فوج کو، ہمارے اتنے ہاتھی گھوڑے ساز و سامان، اتنی بڑی فوج لشکریاں، اور ہم شکست کھا کر کے آ رہے ہیں، بڑی طاقتیں وہاں پر موجود ہیں۔ آپ نے جواب بہت ہلکے انداز میں یہ دیا، ہاں فرق یہی ہے شہاب الدین تو گیا تھا ہاتھی گھوڑوں کے بھروسے، معین الدین اللہ کے بھروسے جا رہا ہے۔ یہ توکل اہل حق کو ہمیشہ فتح یاب کرتی ہے، یہ توکل اللہ کی ذات پر یقین اہل حق کو ہمیشہ سر بلند رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج بھی میں ایک جملہ دے جاتا ہوں آپ کو جو ہمیشہ تمہارے دلوں کو مطمئن رکھے گا اور حوصلہ بڑھا کر کے رکھے گا۔ وہ دن یاد کرنا جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بن گیا اور پورے گھر کا گھیراؤ کر لیا کافروں نے، تلواریں سونت لی۔ ان حالتوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب ذوالجلال نے صحیح سلامت ان کے سامنے سے نکالا، کوئی ایک بھی مشرک حضور کو دیکھ نہیں سکا۔ ہجرت کی رات، اور حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر میرے آقا مدینے کے راستے نکلے، لیکن درمیانی راستے میں غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک قیام فرمایا۔ وہ پہاڑ پر اونچے ٹیلے پر ایک غار ہے جس میں 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، 3 دن تک وہاں قیام ہوا۔ اب میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں، یہ غار ثور کا واقعہ اتنا اہم ہے کہ قرآن میں ذکر ہوا، 10ویں پارے میں اس کا ذکر آ گیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ مشرکین پوری جگہوں پر ڈھونڈنا شروع کر دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو، ہر کونے پر انہوں نے قاصد بھیج دیے مکہ کے ہر سرحد پر کہ کس طرف گئے ہیں، اور وہ قدموں کے نشان دیکھتے 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 غار ثور تک بھی پہنچ گئے۔ غار ثور یعنی وہ پہاڑ کی اونچائی 5000 فٹ اونچی ہے، چڑھ کر کے اگر آئیں تو 8 دن تک پٹھے درد کرتے ہیں۔ آج بھی میرے عزیزو غار ثور تک پہنچ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں مجھے ان مشرکین کے پیر نظر آنے لگے، ان کی آہٹ بھی محسوس ہو گئی، یہاں تک قریب آ گئے، یہ 2 لوگ ہیں اور وہ ایک پوری جماعت آئی ہے،
اور بری نیت سے آئیں گرفتار کریں گے, قید کریں گے, ماریں گے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب حفاظت فرمانا ہے تو حفاظت کسی بھی انداز سے کرتا ہے. روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک مکڑی نے جالا بنا اور ایک کبوتری نے انڈے دیے, اور وہ دیکھ کر کے وہ مشرکین یہ سمجھ گئے کہ برسوں سے یہاں کوئی شخص آیا نہیں ہے. ایک مکڑی کا جالا, ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آیا ہوگا تو یہ جالا ٹوٹ چکا ہوتا, تو وہ وہاں سے الٹے پاؤں واپس ہو رہے تھے. لیکن جو غار کے اندر کا ماحول تھا وہ قرآن نے بیان کیا. وہ کیا تھا؟ صدیق اکبر کا دل بے چین ہونے لگا. اپنی جان نہیں, مصطفیٰ کی جان, حضور کی ذات کو فکر کرتے ہوئے کہ کہیں کوئی کافر غزن نہ پہنچائے, آپ گھبرانے لگے بار بار کہ یہ قریب آ گئے, قریب آ گئے. ان کے پیر نظر آنے لگے. تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر ایک جملہ فرمایا. وہ جملہ قرآن پاک میں آ گیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر گھبرا مت, اللہ ہمارے ساتھ. یہ جملہ ایسا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پھر اس کے بعد زندگی بھر مجھے کسی چیز سے کبھی خوف نہیں ہوا. مسلمانوں یہ جملہ یاد رکھو, جب کبھی کوئی آفت آئے تو یہی کہنا, لا تحزن ان اللہ معنا, کوئی گھبراؤ مت. اپنے بچوں سے بھی یہی کہنا, بچے گھبرانا مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کس کے جو بندے اس کو اکبر کہتے ہوں صبح سے شام تک, کیا اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ اللہ کو اکبر کون پکارتا ہے؟ مسلمان پکارتے ہیں. اس کے کلام کی تلاوت کون کرتا ہے؟ مسلمان کرتے ہیں. اس کی عبادتیں, اس کا رکوع, اس کا سجدہ کون سی جماعت کرتی ہے؟ مسلمان کرتے ہیں. اس رب ذوالجلال کے احکام پر آج دنیا میں کون عمل پیرا ہے؟ یہ مسلمان ہے. تم خوش نصیب ہو. تو کیا اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے. لیکن کچھ مصیبتیں آتی ہیں تو یہ ہماری شامت اعمال ہے, ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیشہ یہ توکل رکھو, اللہ ہمارے ساتھ. اب حضور پاک کی محبت کی بھی بات, دونوں چیزیں ساتھ میں ہونی چاہیے, اللہ کا توکل اور حضور کی محبت. یہی مسلمان اہل حق کے لیے وصف خاص ہے. یہ امتیاز ہے جو تمہیں فرق کرتا ہے دوسری جماعتوں سے. الحمدللہ جن کے دلوں کے اندر یہ دو چیزیں ہیں, اللہ کا توکل اور رسول پاک کی محبت, وہ چہرے بھی پہچانے جاتے ہیں. الحمدللہ وہ چہرے بھی پہچانے جاتے ہیں. چہروں سے دیکھ کر کے بھی پتہ چلتا ہے اہل حق کی جماعت کون سی ہے. یہی کی بات نہیں کر رہا ہوں, عرب والے بھی کہتے ہیں, عرب والے بھی, امریکہ والے بھی, یورپ والے بھی. بلکہ پچھلی تقریر میں نے یہ کہا تھا نا, ایک ہمارے مسلک اور مذہب سے تعلق نہ رکھنے والے شخص نے بھی کہا, اس زمانے میں حضور سے جو صحابہ محبت کرتے تھے ویسی محبت دیکھنا ہے تو بریلویوں میں دیکھو. ان کی زبانوں سے بھی اللہ نے یہ کہلوایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت تمہارے چہروں کی رونق ہے. حضور سے جو تم بے انتہا محبت کرتے ہو, یہ چہروں کی چمک ہے جو تمہیں خاص کرتی ہے, خاص کرتی ہے. میں عمرے کے سفر میں ایک شخص سے ہماری ملاقات ہوئی جو اہل سنت و جماعت سے نہیں, دوسری جماعت سے ہے. اپنا ایک دردناک واقعہ پیش کرتے کرتے ایک بات انہوں نے یہ بیان کی تھی جو میں عرض کر رہا ہوں. کہا کہ میں اکثر ایسا ہوتا کہ راستے میں جب بھی جاؤں کہیں پر بھی نماز پڑھ لیتا ہوں, جو بھی مسجد مل جائے. لیکن مفتی صاحب ایک بات ہے کہ میں مسجد میں جاتے ہی پیچھے سے دیکھ کر کے بھی سمجھ جاتا ہوں کہ ہماری کون سی ہے, ان کی, آپ کی کون سی ہے. لوگ سجدے میں ہیں, رکوع میں ہیں یا قیام میں ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو بریلویوں کی مسجد ہے, جماعت ہے, پیچھے سے دیکھ کر کے پہچان لیتا ہوں اور میں قدم بھی پیچھے لے کر چلا جاتا ہوں, کیونکہ دوسروں کو وہاں تکلیف ہوتی, جو بھی ان کے معاملات ہے. میرے عزیزو, میں یہاں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے چہروں پر کیا, تمہاری پشت پر بھی وہ علامتیں رکھی ہیں. حق پر ہونے کی یہ علامتیں ہیں, وصف خاص. حضور کی محبت کرنے والا لاکھوں میل دور سے بھی پہچانا جاتا ہے. وہ کہیں پر بھی رہتا ہو لیکن لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے, اس سے لوگ جڑتے ہیں, محبت کرتے ہیں. یہ وصف خاص ہے جو تمہیں باطل جماعت سے امتیاز پیدا کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیں,
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بظاہر کچھ تکلیفوں میں آ سکتا ہے، جیسے کہ میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا، اسے مارا تو جا سکتا ہے لیکن مردہ کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو باطل پر ہیں پوری طاقت کے نشے میں اور تخت پر بیٹھ کر کے بھی وہ بظاہر زندہ دکھتے ہیں لیکن حقیقت میں مردہ ہوتے ہیں، حقیقت میں مردہ ہوتے ہیں۔ نہ ہمیں آج ابو جہل کا کوئی پرسان حال نظر آتا ہے، نہ اس کی خیریت پوچھنے والا، نہ ہی یزید کا کوئی ساتھی نظر آتا ہے، نہ اس کی اولاد نظر آتی ہیں، کچھ نہیں۔ ہاں لیکن ناجائز طریقے سے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں وراثت پائے ہوں، جن کو ابھی میلاد میں بھی پیٹ درد کرے گا اور پکاریں گے کہ یہ کیوں، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، شرک ہے یا بدعت ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے ہر سال حضور کی میلاد آنے سے پہلے کچھ لوگوں کے چہروں پر الگ سا رنگ آتا ہے۔ یہاں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ رنگ بدلنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہے۔ ہماری مسجدیں روشن ہو جاتی ہیں اور کچھ مسجدیں اندھیرے میں آ جاتی ہیں۔ کون سی چیز ہے جو تمہیں الگ کر رہی ہے؟ فرق کس چیز سے پیدا ہو رہا ہے؟ محبت مصطفیٰ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت۔ بلکہ میں نے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا کی ایک عبارت یہ بھی پڑھا، میاں اہل حق اور اہل باطل کی پہچان اللہ نے ایسی رکھی، صرف یہاں کے رہن سہن میں نہیں بلکہ جنازے بھی فرق پیدا کرتے ہیں، جنازوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک جنازہ جاتا ہے خوب پھول پہن کر کے جاتا ہے، خوب خوشبوؤں میں معطر ہو کر کے جاتا ہے، اور بعض جنازے وہ بھی ہوتے ہیں جن کی سڑن سے کوئی قریب بھی نہیں جاتا۔ اور یہاں الحمدللہ جب کوئی ہمارا جنازہ نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دولہا بن کر کے جا رہا ہے، اور اس پر لوگ ہزاروں طریقے سے سلام بھی پڑھ رہے ہیں، درودوں کی ڈالیاں بھی نچھاور میرے آقا کی بارگاہ میں، اور اسے عزتوں کے ساتھ اتارا جاتا ہے۔ کس یقین کے ساتھ؟ بعض لوگ جنازہ لے کر بھاگتے ہیں اور ایسے دفن کر کے آتے ہیں کسی کو خبر بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے۔ نہیں، ہمارے ہاں تو الحمدللہ خوب اعلان کے ساتھ، مجرم تھا تو بھی، گنہگار تھا تو بھی، بہت سارے اس کے اندر خطائیں تھی تب بھی اسے سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اچھے انداز سے لے جا کر کے دفناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یقین یہ ہوتا ہے کہ آج مصطفیٰ کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ وہاں پہنچے گا تو اس کا چہرہ تو صاف ہو، اس کے لباس تو اچھے ہوں، اس کو سجایا جائے، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ جیسے کہ شاعر نے کہا تھا، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اب یہاں پر بات میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، زیادہ دیر آپ کو نہیں تھکاؤں گا۔ حق و باطل کے درمیان جو وصف خاص ہے جو تمہیں ممتاز کرتا ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی ذات پر توکل اور دوسرے میرے مصطفیٰ کی ذات سے بے پناہ محبت۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دو چیزیں جب آتی ہیں تو سارا خوف بھی نکالتی ہیں، ہر ڈر نکالتی ہیں، ہر خوف نکالتی ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بظاہر کوئی فوج نہیں تھی لیکن فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے، ہاں بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ یہ مقابلہ کرتے، بات بھی کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی صحابی کو قاصد بنا کر بھیجتے، وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جاتے اکیلے، اور بادشاہ سے ڈائریکٹ کیا بات کرتے؟ آپ دیکھیں حضرت مصعب بن عمیر حضور کے سفیر ہیں، ترجمان ہیں، ایمبیسیڈر ہیں، حضور کا خط لے کر کے بادشاہ کے بھرے محل میں جاتے اور قرآن کی دو چار آیتیں پڑھ کر سناتے، اور اس کے بعد سیدھے بادشاہ سے کہتے، اے بادشاہ تیری رعایا بڑی ہے، سلطنت بڑی ہے، میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کر لے۔ ایک قاصد، ایک صحابی یا دو صحابہ جاتے اور کس سے بات کرتے؟ بادشاہ، وہ وزیروں کے بیچ بیٹھا ہے، سپاہیوں کے بیچ بیٹھا ہے، لیکن اہل حق کبھی کسی سے ڈرتے نہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ اہل حق کبھی کسی سے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ یہی وصف ہے اہل حق کا۔ میں جو آخری بات عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے، بڑی دل نشین بات ہے، دل میں بیٹھنے والی بات ہے، اور ہم سنیوں کے لیے جان میں جان پیدا کرنے والی بات ہے، ایمان میں جلا بخشنے والی بات ہے۔ جو چیز ہے توجہ سے سنیں، جو چیز ہمارے لیے یہاں بھی ضروری ہے وہاں بھی ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں،
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کا تذکرہ فرما رہے تھے. کس چیز کا تذکرہ فرما رہے؟ ہاں، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا سارے صحابہ سے کہ تمہیں پتا ہے جب ایک میت کو قبر میں رکھا جائے تم اس کی تختیاں بند کر کے چلے جاتے ہو تو اللہ کے 2 فرشتے آتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کالے چہرے والے، نیلی آنکھوں والے اور سخت قسم کے ناخن اور ان کے دانت بڑے بڑے، ان کی صفات حضور بیان کر رہے تھے. نہایت ڈراؤنی شکل کے ہوں گے اور وہ آ کر کے ہر میت سے سوال کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوالات بتا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ قبر کی سختیاں بہت ہیں اور وہ سخت قسم کے فرشتے کسی پر رحم نہیں کریں گے، سختی سے سوال کریں گے. صحابہ کو یہ باتیں ہو گئیں. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا اے عمر جب یہ 2 فرشتے آئیں گے عینانی ازرقانی، نیلی آنکھوں والے کالے چہرے والے، تب تم کیا کرو گے؟ تم کیا کہو گے؟ کیا کرو گے؟ توجہ، حضرت عمر فاروق عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ یہ ہے، آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا میرے مرنے کے بعد قبر میں یہ محبت باقی رہے گی؟ میں جو آج آپ سے محبت کرتا ہوں یہی محبت قبر میں بھی باقی رہے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر دنیا کی محبتیں ختم ہوگی، میری محبت حشر میں بھی باقی رہے گی، حشر میں بھی باقی رہے گی، قبر میں بھی باقی رہے گی. جب میرے آقا نے یہ فرمایا کہ یہ محبت باقی رہے گی جو حضور سے کرتا ہے، حضرت عمر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ تب تو ان فرشتوں سے نپٹنا میرے اوپر چھوڑ دیجیے. ڈرتا نہیں، مومن صالح اور محب رسول، حضور سے محبت کرنے والا کسی سے خوف نہیں کھاتا. ہاں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں دیکھ لوں گا کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اس واقعے کو لکھا ہے جن روایتوں میں حضرت عمر کا انتقال ہوا، دفنائے بھی گئے اور کئی دنوں کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ خواب میں دیکھتے ہیں اپنے والد کو اور وہ روایت نقل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں مجھے وہ مجلس یاد تھی جس میں حضور سے حضرت عمر نے یوں کہا تھا، میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا ابا جان آپ کو قبر میں رکھنے کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہ فرشتے آئے تھے جو نیلی آنکھوں والے کالے چہرے والے سوالات سختی سے کرنے والے؟ حضرت عمر نے کہا ہاں بیٹا وہ آئے تو تھے. کہا کیا سوال کیا؟ وہ آئے اور مجھے اٹھایا اور انہوں نے کہا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے پوچھتے ہیں آپ نے جواب کیا دیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ میں نے ان سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ وہ فرشتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہ کون ہے جو ہم سے سوال کرتا ہے؟ یہ کون ہے جو ہم سے سوال کرتا ہے؟ تب ان فرشتوں میں سے ایک نے کہا چھوڑ دو اس کو، یہ صاحب رسول اللہ ہے. چلو ہم دوسروں کی طرف چلتے ہیں، اور ان فرشتوں نے وہاں سے اپنا سفر دوسری طرف کر لیا. یہ محبت مصطفیٰ ہے جو ہر خوف سے آزاد کرتی ہے. میرے عزیزو قبر تو قبر ہے، حشر بھی ہمارے لیے اسی امید پر ہے. جانتے ہیں ہم کہ جس کے ہم ثناخواں ہیں آج وہ بھی تو وہاں ہوں گے، جن کے ہم آج محبت کرتے ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. میرے عزیزو میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو جب یہ پتا چل جائے کہ فلاں محفل کا سرکردہ لیڈر یہ آدمی ہے تو لوگ اس کی آؤ بھگت میں لگ جاتے ہیں کہ ذرا صدر صاحب کون ہے معلوم کر لیں، کیونکہ مین سیٹ پر بیٹھنے کا موقع مل جائے. صدر صاحب کے آگے پیچھے جائیں، 1-2 دن پہلے سے ان سے ملاقات کرتے رہیں. کہیں کوئی بڑی جلسے ہو رہے ہوں نیتا لوگوں کے لیے خاص طور پر، جہاں پر وہ لوگ اس طرح کا سورس لگاتے رہتے کون ہے ارینج کرنے والا، مین آدمی کون ہے، ڈھونڈ کر کے لوگ جاتے ہیں. ایک چھوٹی مجلس جو صبح سے شام میں ختم ہوتی ہے اس کے لیے سورس لگائے جاتے ہیں، ٹکٹ کہیں سے مل جائے، کون ہے آدمی جو دینے والا. میرے عزیزو یہ دنیا کے جلسوں میں اور یہاں کی محفلوں میں سورس لگاتے ہو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور تمہیں یہ خبر نہیں ہے پورے محشر کا میدان کس کے لیے سجایا جا رہا ہے. کون ہے وہاں کا دولہا جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی،
خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا دوسرا مفہوم میں یہ بھی عرض کروں کہ ہم جن کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ آج ہم ان سے محبت کریں اس بنیاد پر کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ قیامت کیوں ہے؟ اللہ رب العزت سب کے حساب جانتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ ہمارے گناہوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، نیکیوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ مرنے کے بعد سیدھا اٹھا کر کے نیک لوگوں کو جنت میں ڈال دیتے، بروں کو جہنم میں ڈال دیتے؟ نہیں، وہاں پر ایک میدان میں کھڑا کیا جا رہا ہے، سب کو ان کا کچا چٹھا کھولنا ہے اور سارے لوگوں کو ان کے اعمال بتانے کا حکم بھی ہے کہ سب کے سامنے پڑھ کر کے سناؤ۔ یہ سب ہے، حساب کتاب ہے، سفارش چل رہی ہے، شفاعت ہو رہی ہے، یہ سب معاملات اے اللہ تو قادر مطلق ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کو پہچانتا ہے۔ سیدھے قبر سے اٹھا کر جنت میں ڈال دیتا اور جہنم میں پہنچا دیتا نہیں، جس کے متعلق امام زمن فاضل بریلوی کے برادر گرامی حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی